جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا نا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے ناکام، تو اب ایک حل تو یہ کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو، ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اتنا درد تھا، اتنی فکر تھی، راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی، اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے، کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا، کوئی مسئلہ ہے وہاں، کوئی جو ہے نا، ان کی نیندیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ بر صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے، یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ تو دینی مدارس کافی نہیں ہیں اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا، جا کے منتیں کی، دیہاتیوں کی، پاؤں پکڑے کہ بھائی کچھ وقت ماحول تبدیل کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، کلمہ سیکھ لو، کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو۔ اور اس کا ایسی اللہ نے چونکہ اخلاص بہت تھا، ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت عطا کی۔ پھر وہ پیش گوئی کیا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا ہماری جماعتیں امریکہ جا رہی ہوں گی، لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، امریکہ جائیں گی جماعتیں، جاپان جائیں گی جماعتیں، پوری دنیا میں ایک تہلکہ۔ اس وقت اگر تبلیغی اجتماع ایک ہی جگہ ہو جائے نا سب کا، ابھی تو مختلف ٹکڑوں میں ہے نا، تو حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ۔ حالانکہ نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، نہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، نہ کوئی ایئر کنڈیشن روم ہے، مٹی میں دریوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہ دریاں بھی اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں۔ کمال ہو گیا بھائی۔ ابھی میں اجتماع میں گیا تھا نا، کراچی اجتماع میں 2-4 بزرگ حضرات سے ملاقات، زیارت کی نیت سے گیا تھا۔ ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بزرگ لیس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں سارے بزرگوں میں کیڑے نکال کے انہوں نے کوئی بزرگ بولو نا چھوڑا ہی نہیں، وہ بزرگ ایسے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ کیا، تو بزرگی مارکیٹ سے ان کی کیا ہو گئے ہیں، شارٹ ہو گئے۔ ہم لوگ کیا الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم بزرگوں کی، ہم کہتے ہیں کہ صحابی کو صحابی صرف علم کی بیس پر نہیں کہا جاتا، علم تو بعض تابعین کے پاس صحابہ سے زیادہ تھا۔ بعض صحابہ بعض تابعین کے حلقے میں بیٹھتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن مقام کس کا زیادہ ہے، صحابی کا۔ کیوں؟ نبی کی صحبت اٹھائی ہے، جو نبی کی صحبت سے ان کو فائدہ ہوا ہے نا۔ ایک مرتبہ بھی ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کی زیارت ہو گئی، اب بعد والا کوئی ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پیغمبر کو دیکھا ہے بھائی، بس یہی بہت ہے۔ تو پیغمبر کا مطلب محمد ابن عبداللہ نہیں، پیغمبر کا مطلب رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہے کہ آپ عربی ہیں، قریشی ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، ایک حیثیت تو آپ کی یہ ہے۔ اس حیثیت سے تو کوئی بھی کسی کو دیکھ لے بھائی، اس سے مقام تھوڑی ملتا ہے۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے کیا ہیں، رسول ہے، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں۔ اس لیے اب آپ کی جب زیارت ہو رہی ہے تو صرف محمد ابن عبداللہ کی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سرور کائنات کی زیارت ہو رہی ہے۔ اس زیارت پر اللہ ایسا نوازتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جس نے ان کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، قیامت تک آنے والا کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ امام مالک کا مشہور قول ہے نا، کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اتنے ساری دین کی خدمات کی، ان کے زمانے میں حدیث زندہ ہوئی، فقہ زندہ ہوا، اور بنو امیہ کے جو مظالم تھے ان کا خاتمہ ہوا، اتنا کچھ ہو گیا، جبکہ حضرت معاویہ کے دور میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں۔ تو کیا عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ سے بڑھ کر ہیں؟ حضرت امام مالک کو اتنا غضب آیا، اور ان کے الفاظ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی کی معیت میں جہاد کیا کرتے تھے، عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کی اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تم حضرت معاویہ کے یہ تو دیکھ رہے ہو کہ اختلافات ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ وہ شخصیتیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، لڑائی کی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اور 2 فضیلتیں اور ہیں، ایک تو صحابی ہونے کی فضیلت ہے، ایک نبی کی معیت میں جہاد کی فضیلت۔ ایک اس سے بھی اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے، بلکہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو، یہ الفاظ نہیں ہے۔ فرمایا کسی کا کہ اکرام کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں
تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے اس نے آپ کو قرضہ دیا تھا, ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جناب بہت اچھا ہے, صاحب علم ہے, بہت ساری وجوہات. فرمایا وہ وجہ جس کی وجہ سے کسی شخص کو بہت زیادہ عزت دی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن آپ کے نکاح میں ہو. نہیں آ رہی بات؟ حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں تھی؟ بولو نا یار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. اور ابو سفیان کی بیٹی تھی, وہ کس کے نکاح میں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو ہمارے لیے آپ کسی کی بہن سے نکاح کر لو تو جب وہ سالہ آپ کے گھر آئے, جس کو سالہ کہا جاتا ہے اردو میں, ہندی میں, حالانکہ اس کے لیے برادر نسبتی کا لفظ ہونا چاہیے, بردر ان لا. یہ سالہ لفظ اچھا نہیں ہے, یہ گالی بن چکا ہے, کیونکہ یہ قابل احترام رشتہ ہے نا, کہتے ہیں سالہ, تو یہ کوئی بات ہے. اس لیے برادر نسبتی, وہ خود خوش ہو جائے گا, پھر ہوگا پھر بھی نہیں وہ خوش, یہ بتا دوں میں, ہوگا پھر بھی نہیں خوش. تو پھر اس کو سالہ کہہ دینا کہ یار تمہیں تو کتنی بھی عزت دو تم خوش نہیں ہوتے, تم برادر نسبتی یا بردر ان لا کے بجائے تم سالہ ہی ٹھیک ہو, تو میں کیا کہوں گا میں؟ تو پہلے اس کو ٹیسٹ کرو, ورنہ اصل لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ بردر ان لا یا برادر نسبتی, فارسی میں کہہ لو یا انگلش میں کہہ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں, یعنی تم اس کو بہت عزت دو اس بیس پر کہ اس کی بہن تمہارے نکاح میں ہے. تو جب مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کی بہن یا بیٹی میرے نکاح میں میں اس کو عزت دوں, تو کیا نبی عزت نہیں دیں گے جو یہ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں بھائی؟ نبی عزت نہیں دیں گے ان کو جن کی بیٹی یا بہن نبی کے, بولو نا, نکاح میں ہو؟ اور نبی عزت دیں گے تو کیا ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ عزت دیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے جس سے نکاح کیا, ہمارے پیغمبر نے جس سے نکاح کیا, حضرت معاویہ کی وہ کیا تھی؟ ہمشیرہ تھی, اور ابو سفیان کی وہ کیا تھی؟ بیٹی تھی. تو اہل بیت کے نام پہ دیکھو, اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, مگر جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت کے نام پہ اللہ کے حق کو کیا کر دیا؟ گھٹا دیا, کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. بہت سے بدعتیوں نے, مشرکین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے نام پہ ان کو حاضر ناظر مشکل کشا بنا کر کس کا حق گرا دیا؟ اللہ کا حق گرا دیا. ایسے ہی میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگ اہل بیت کا لیبل لگا کے ان لوگوں کا مقام گرا دیتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور مقام دیا. آپ کسی کو ایسا پروٹوکول نہ دیں کہ اس کے پروٹوکول میں دوسرے کی بے عزتی ہونا شروع ہو جائے, یہ جائز نہیں ہے اسلام میں, یہ غلو ہے, یہ افراط و تفریط ہے. ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے بہت بہتر ہے, صرف تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتر ہے, کیونکہ حضرت علی نبی کے خونی رشتہ بھی قریبی ہے اور پھر نبی کے داماد ہیں. بیٹی دینا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت کسی کی بیٹی کے لینے کے, تو دینے میں زیادہ جگر چاہیے, دینے کے لیے بہت دفعہ سوچا جاتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت حضرت علی کو دی اتنی حضرت معاویہ کو نہیں دی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ قابل عزت نہیں تھے. حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے, مگر حضرت معاویہ کا مقام بھی کم نہیں ہے, نہ حضرت ابو سفیان کا مقام کم ہے. تو میں بات کر رہا تھا صحبت کی. تو صحابی رسول کو یہ پروٹوکول کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. تو مجھے اگر کہیں موقع ملے کسی بزرگ کی زیارت کا, میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, نہ کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں, نہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں بہت بزرگوں کی عقیدت ہے, ٹوٹے پھوٹے جو بھی اللہ کبھی توفیق دے دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیارت, بولو نا, کر لی جائے, کہ شاید قیامت کے دن کام آ جائے. تھوڑی بہت کوشش کر لیتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا بنا دے. تو میں گیا وہاں, کچھ تبلیغ کے اکابر تھے, ملاقات کا موقع مل گیا. تو میں جب ان کے پاس گیا تو بات جو کر رہا تھا وہ تو کھوپڑی سے نکلی گئی ہے. یہ واقعہ میں سنا کیوں رہا تھا, سارا صحبت پہ آ گیا. واقعہ کیوں سنا رہا؟ ہاں وہ جو اب شکر ہے آ گیا دماغ میں. جب بھی دماغ کو کھوپڑی کا ہونا تو وہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا. دماغ بولو گے, کھوپڑی بولو گے نا, ایک دم دماغ کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے, پھر بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں. کھوپڑی کا لفظ میں اٹریکشن بہت ہے. تو میں جب ادھر گیا نا تو وہاں ایک دو بزرگوں سے زیارت ہوئی. تو
وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے، میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینے کا درد تھا نا وہ کیسے منتقل ہوا ہے. حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے نہ کوئی وسائل تھے، وہ لوگوں کے جا جا کے منتیں کرتے تھے، کچھ وقت لگاؤ، اپنی جان اپنا مال اپنا وقت خرچ کرو. اس کی برکتیں دیکھیں کیسے ارب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلے، سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فیس نہیں، ٹھیک ہے نا. ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، کوئی پروفٹ نہیں ہے، سب فی سبیل اللہ، ہر آدمی فی سبیل اللہ. تو میں جب وہاں گیا تو ایک وہاں کوئی پرانے تھے، انہوں نے مجھے کھانا دیگ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیگیں کھلا رہے تھے نا. ہم بھی گھننے بن کے بیٹھ گئے وہاں پہ، ہمیں بھی خیر کھلایا انہوں نے. پھر پکوڑے کا کون چھوڑتا ہے بھائی. تو میں نے کہا یار یہ دیگ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں، کتنے کروڑ پتی آدمی ہیں، اور دیکھو کیسے اپنے آپ کو کیا کر دیا. مجھے تو کوئی دیگ پہ بٹھایا میں تو کم از کم نہیں بیٹھوں گا، میں کھا لوں گا. یہ دیگ پہ مجھے کوئی تصویر کھینچ کے ڈال دے گا، مفتی صاحب کا بزنس ہے، کس کا؟ دیگوں کا. عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں بکری کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے تیار ہوں، بریانی یا قورمے کی دیگ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچواتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، کیونکہ ایسا لگے گا ان کا کیا ہے، یہ دیگوں کا کام کر رہے ہیں. ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے، ہم تو نہیں بیٹھ سکتے. لیکن ان کا جگر ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو ایک کوئی دیگ کو کسی کا بزنس ہے وہ تو بیٹھ جائے گا نا، لیکن اگر کسی کا بزنس بہت اونچے لیول کا ہو، اس کو دیگ پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی. وہ تو کہے گا میں دیگ کا آرڈر تو کر دوں گا لیکن میں دیگوں میں کھانا بانٹوں گا نہیں، اتنی نہیں ہو رہی. ہاں بس آرڈر، جیسے ہم بھی کبھی کبھار کسی کو کھلانا ہوتا ہے، دیگ کا آرڈر کر دیا، بھائی ادھر ہی بانٹ بوٹ کے آ جاؤ. دیگ پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. میں نے دیکھا یار دیگ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، اور ایک نہیں ہے، لاکھ ہزاروں لوگ تبلیغ میں جڑے ہوئے، ان کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے، درجنوں فیکٹری ہیں. ایسا اپنے آپ کو مٹی میں ملایا ہوا ہے، خاک میں ملایا ہوا ہے. غریب سے غریب آدمی کے پاؤں پکڑ پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں، جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب یہ میں اصل بتا رہا تھا، کام جب شروع ہوا نا تبلیغ کا تو بہت پھیلنا شروع ہو گیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے، بیمار ہو گئے تھے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو میں اصل استدراج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بے دین میں اور دینداروں میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ بے دین آدمی کو گناہ کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھتا ہے کہ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے بھائی. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کو عیاشی نہیں بلکہ ان کے دین کے کام میں برکت ہو رہی ہے، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو کہیں، ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو اور اللہ نے کہا چلو ابھی کام کو پھیلنے دیتا ہوں. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان کے پاس گئے تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور اللہ وقتی طور پہ ترقی دے رہا ہو ہم کو کہ چلو فی الحال تم جو کام لے کے چلے تھے میں اس کو پھیلا رہا ہوں، لیکن اندر سے اللہ کیا ہو، ناراض ہو، اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھے مفتی، حقیقی مفتی. ایسے نہیں کہ آج پتھر اٹھاؤ تو کیا نکلتا ہے، ہر پاگل سے پاگل کیا بنا ہوا ہے، مفتی بنا ہوا ہے. اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں آتا تو مفتی لگا دو اس کے نام کے ساتھ. جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی کیا ہیں، مفتی. استخارے نکال کے لوگوں کو الو بنانے والے بھی کیا ہیں. اور مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں ایک صاحب استخارہ نکال کے بتا رہے ہیں اور کہ یہ کر لو یہ نہیں کر لو. میں نے اور وہ مفتی بھی ہیں. میں نے کہا جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے نا، مفتی اور استخارہ جمع. مفتی کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ استخارے میں کچھ نکل ہی نہیں سکتا تو کہاں سے نکال کے پبلک کو بتا رہا ہے، نہ کوئی سگنل نہ کوئی اشارہ. تو وہ جو تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی مفتی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے، استدراج بولو نہیں ہے، یہ ڈھیل نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں. کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا ڈھیل نہیں ہے؟ کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی نا تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے. خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر، وہ تو اترانے لگتا ہے. جس کو یہ خوف ہے کہ بھئی آزمائش نہ ہو، یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، کام کی مقبولیت ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غم جو آج کے دور میں اپنے دل میں رکھے گا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے زندگی کو وقف کرے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبوب بنے گا. سنیے ذرا، ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے
انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم ان اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، یغبطہم یوم القیامت الانبیاء والشہداء، قیامت کے دن ان پر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان والے لوگ ہیں کہ وہ انبیاء نہیں، شہداء نہیں، مگر ان کو اللہ وہ مقام دیں گے، وہ اکرام عطا کریں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے بمنازلہم من اللہ عز وجل علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر ہوگے، یکونون علیہا قالوا ومن ہم، صحابہ نے پوچھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ ویحببون اللہ الی عبادہ وہم یمشون علی الارض نصحا، کہ جو بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اور وہ دنیا میں لوگوں کو نصیحت کی بات کرنے والے۔ صحابہ اللہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، یأمرونہم بحب اللہ وینہونہم یعنی اما کرہ اللہ فَإِذَا أَطَاعُوهُمْ أَحَبَّهُمُ اللَّهُ، تو جب بندے گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے بارے میں یہ بتلایا وہ آج امت میں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ سکتے ہیں۔ اس اکابر علماء دیوبند کے گروپ میں، جماعت میں آپ کو ایک کمزور سی شخصیت ملے گی، ذرا حالات زندگی پڑھ کر دیکھیے، کمزور سی شخصیت لوگوں کے دروازے پر جا رہی ہے۔ لوگوں، میں روٹی کا سوال کرنے نہیں آیا، میں تم سے زندگی کا سوال کرنے آیا ہوں، میں تم سے وقت کا سوال کرنے والا آیا ہوں۔ کون ہے؟ میرا نام الیاس ہے، میرے دل میں اللہ نے وہی محبت ڈالی ہے، وہی غم ڈالا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس جماعت کی عظمت کو کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بنایا۔ آج دنیا کے سینکڑوں ممالک کے اندر جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے پھر رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے محبوب بندے زندگیاں لگا دیتے ہیں، سال لگا دیتے ہیں، اپنی مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ، کس کے لیے؟ کہ اللہ سے اللہ کے بندے جڑ جائیں۔ کافر ہوتے ہیں ان کو مسلمان بنا لیتے ہیں، جو غفلت میں مسلمان پڑے ہوتے ہیں ان کو جگا دیتے ہیں، ان کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے نعمت بھی اللہ نے اکابر علماء دیوبند کو عطا فرمائی کہ نبی علیہ السلام کی اس نعمت کے وارث بھی یہی بنے۔ چنانچہ وہ علماء جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، وہ مشائخ، وہ داعی حضرات جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی خوشخبری کے اندر شامل تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی امت کے ساتھ شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی، ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری جماعت بھی اس وقت دنیا میں اگر کوئی صحیح طریقے سے محنت کر رہے ہیں تو صرف یہی جماعت ہے۔ باقی جماعتیں جو ہیں اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے، لیکن بے لوث، بے غرض، بغیر کسی چندے کے، بغیر کسی کے مانگنے کے، حتیٰ کہ وہ کہیں جاتے ہیں تو وہ مسجد میں ٹھہرتے ہیں، کسی کے گھر میں بھی نہیں ٹھہرتے۔
تاکہ اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اللہ کے دروازے پہ رہو. تو اس لیے آپ اس کے بارے میں پوچھنا کہ کیسی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ تبلیغ ہی نہ ہو تو تم آؤ گے نماز پڑھنے؟ وہ تو فرض ہے تبلیغ، دین پہنچانا فرض ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. حضور پاک نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے، ایک مسئلہ بھی آتا ہے، آگے پہنچاؤ. نہیں، اصل مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، تمہیں اعتراض ہی دین کے کام پہ ہوتا ہے اور کسی کام پہ نہیں ہوتا. وہ بیچارے 40 دن کے لیے رہ جائیں، او جی بیوی بچوں کو چھوڑ گیا، یہ جو 2 سال کے لیے چھوڑ کے آئے ہوئے اقامے پر، ان کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ ان پر کوئی اعتراض نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ دین کا کام کوئی نہ کرے. تبلیغ والے جو ہیں جی 4 سے 12 مہینے تک تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں، ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. تم ٹھیکیدار ہو کے گھروں کے، وہ جانے ان کے گھر جانے. یہ لوگ یہ 2 سال کے کنٹریکٹ پہ یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کے گھر کے حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ان پر تو کبھی اعتراض نہیں کیا. اعتراض دین پہ ہوتا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، اللہ ان کی مدد کرتا ہے. میرے اپنے دوست ہیں، انہوں نے کہا ہم 2 بھائی ہیں، میری 6 مربع زمین ہے، میرے بھائی کی بھی 6 مربع زمین. میں نے 3 مربع کپاس لگائی، اس نے بھی 3 مربع کپاس لگائی. ایک دن میرے پاس آ گیا، کہتے بھائی جان میں ملنے آیا ہوں، میں جا رہا ہوں جماعت کے ساتھ. کب پاگل ہو گئے، فصل کا موسم ہے، تم نے 3 مربع کپاس لگائی ہوئی ہے، تم چلے جاؤ گے، نہ کوئی نوکر کھاد دے گا، نہ نگرانی کرے گا، نہ وقت پہ پانی لگائے گا، نہ سپرے کرے گا، تو تباہ ہو جاؤ گے. بس میں نے وعدہ کر لیا حضرت، اگر اللہ کو منظور ہے کہ میرا فصل تباہ ہو جائے تو ہو جائے، میں تو جا رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. وہ کہتے ہیں مکی صاحب یقین کریں، میں خود نگرانی کرتا رہا، میری کپاس تھوڑی ہوئی، اس کی زیادہ ہوئی. اللہ دیتا ہے نا، ان کا تم فکر نہ کرو، اپنا فکر کرو، اپنے بیوی بچوں کا. ان کا اللہ حافظ و ناصر ہے. صحابہ نے بچے نہیں چھوڑے، حضور پاک نے اپنی بیٹیاں مکے میں نہیں چھوڑی.